مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ باب النکاح بغیر ولی عصبہ، ولی عصبہ کے بغیر نکاح کا حکم شرعی کیا ہے؟ کہ اگر کوئی اپنے ولی کے بغیر عورت یا لڑکی نکاح کر لے تو اس نکاح کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اس بارے میں امام ابو جعفر طحاوی نے دو گروپ کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے گروپ میں 18 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 18 لوگ۔ ان 18 لوگوں میں سے آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ حاشیے میں تو لکھا ہی ہے نام 18 لوگوں کا، لیکن زبان زد اگر ہو جائے تو یہ زیادہ ذرا بہتر رہے گا۔ ان 18 لوگوں میں سے پہلے جو شخصیت ہے وہ سعید بن مسیب کی ہے، جو سادات تابعین سے ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ حضرت حسن بصری ہیں، اور پھر ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور جابر بن زید ہیں، اور ابو الشعثہ ہیں۔ ابو الشعثہ کے بعد ابن شبرمہ ہیں، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، حسن بن حی ہیں، اور ان کے بعد پھر عبداللہ بن مبارک ہیں، مقبول ہیں، شافعی ہیں، مالک ہیں، احمد ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، ابو ثور ہیں، ابو عبید ہیں، ابن جریر طبری۔ یہ 18 نفوس ہو گئے۔ ان 18 نفوس نے بیک وقت یہ دعویٰ کیا کہ خاتون، جس خاتون نے بھی اپنے ولی کی اذن کے بغیر نکاح کر لیا تو اس خاتون کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ نور اصول الشاشی میں 3 بار باطل باطل پڑھایا جاتا ہے، ایک حدیث میں بھی باطل باطل 3 بار ہے، یہاں 1 مرتبہ ہے، باطل ہے اس کا نکاح۔ لہذا اب اگر اذن ولی کے بغیر اس نے شادی رچا لی اور نکاح تو باطل ہے، اب اگر اس کے شوہر نے اس سے مجامعت کر لی تو اس عورت کے لیے جو شرمگاہ وہ حلال کر چکا ہے اس کی شرمگاہ کو، تو اس کی شرمگاہ کی حلت کو طلب کرنے کی بنیاد پر، چونکہ شرمگاہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کر چکا اپنے فعل سے، بھلے سے نکاح باطل ہے، لیکن اس نے کیا تو ایسا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، تو جو فائدہ اٹھا چکا ہے اس کی شرمگاہ سے مجامعت کر کے، تو فلہا مہرہا، اس کا مہر بھی اس کو دینا پڑے گا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ مطلب فینش تجر کا لفظ آیا ہے، یعنی جھگڑا ہو گیا دونوں میں، شجر بینہم، دونوں میں مخالفت کی ٹھن گئی، یعنی نہیں بات بنی، تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں، وہ سلطان اسلام کے پاس جائیں گے اور پھر اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ تو پہلا اثر جو بیان ہوا یعنی یونس والا، اور اس کے ایک راوی ہے محمد بن سلیمان بن موسیٰ جو ابن جریج کے شیخ ہیں، کیونکہ ان سے پہلے ابن جریج ہیں اور ان کے شیخ سلیمان بن موسیٰ ہیں، اور ان کے شیخ امام زہری ہیں، اور ان کے شیخ عروہ ہیں، اور ان کے شیخہ حضرت ام المؤمنین۔ تو پہلا اثر تو یہ ہوا۔ دوسرا اثر فہد بن سلیمان کے حوالے سے ہے۔ فہد بن سلیمان نے بھی اپنی حدیث کے اندر
ویسے ہی ذکر کیا ہے سیم ٹو سیم جیسے ابن جریج نے ذکر کیا ہے. تو ابن جریج والی سند کی طرح فہد نے بھی اپنی سند کو ذکر کیا ہے. تو اس سے بھی لوگوں نے پکڑا کہ بھائی بنا ولی کی اگر نکاح کر لیا تو باطل ہے اس کا نکاح. تیسرا جو اثر ہے مطلب وہ ابو بشر الرقی کا ہے. تو ابو بشر الرقی نے اس کے اندر بھی ایک راوی ہیں حجاج بن ارطاط. تو حجاج بن ارطاط کے شیخ زہری ہیں اور سب سے پہلے اثر میں زہری کس کے شیخ تھے؟ سلیمان بن موسیٰ کے. اور تیسرے اثر میں زہری شیخ حجاج بن ارطاط کے. تو حجاج بن ارطاط نے بھی اپنی سند کو سلیمان بن موسیٰ کی سند کے طریقے پر سیم ٹو سیم ذکر کیا ہے جو الفاظ اس کے تھے. تیسرا اثر یہ ہے. اور چوتھا اثر کے اندر ربیع مؤذن کی حدیث ہے وہ، اور ان میں جو ہے ابن شہاب ہیں. اور ابن شہاب کس کے شیخ ہیں؟ یعنی امام زہری جعفر بن ربیعہ کے. تو جعفر بن ربیعہ نے اپنے شیخ سے بھی پوری سند وہی لی ہے. اور پانچواں اثر یہ ہے ربیع جیزی. تو ربیع جیزی نے بھی اس سند کو ذکر کیا ہے. تو ان آثار خمسہ کے پیش نظر ان 18 نفوس نے اپنے دعوے کو مبرہن کیا اور کہا کہ جس خاتون نے اپنے ولی کے بغیر اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے. ان آثار خمسہ صریحہ کی بنیاد پر، چونکہ پورے آثار کے لفظ پہلے میں ذکر کر دیے، بس بار بار اگر ذکر کرتے تو لمبا ہو جاتا معاملہ. تو ان آثار خمسہ کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کا نکاح باطل ہے. اور جس نے اس بات کا قول کیا تو ان میں ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں حضرات بھی ہیں. یعنی 18 کو تو شامل کر ہی لیا گیا ہے، لیکن قاضی ابو یوسف بھی اس میں شامل ہے 19، اور امام محمد بن حسن شیبانی یہ بھی شامل ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 20. ان 20 لوگوں کی ٹولی نے اپنے دعوے کو آثار خمسہ سے سجایا اور سوارا. اب جناب اپنے دعوے میں یہ فٹ ہو گئی. لیکن بعد میں پھر امام صاحب نے ہمارے علامہ عینی کے حوالے سے محشی نے لکھا ہے کہ دوسرے بعد کے لوگوں نے امام زہری ہیں، امام شعبی ہیں، امام اوزاعی ہیں اور موسیٰ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 4، اور اس کے بعد پھر ابن عبداللہ بن زید، قاسم بن محمد، حکم بن عتیبہ، امام ابو حنیفہ، امام زفر، اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف بھی. اس میں کتنے ہو گئے؟ تو 4 اور 4 5 6 7 8 9 10. اس میں 10 نفوس قدسیہ. ان 10 حضرات نے 20 حضرات کی کیا کی ہے؟ مخالفت. اور یہ کہا ہے کہ عورت کو پورا حق حاصل ہے، بالغہ عورت کو، کہ وہ اپنے نفس کو جس کو چاہے حوالے کرے، جس سے چاہے شادی رچائے، وہ مختارہ ہے. اور اس کے لیے اس کے ولی کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس معاملے میں اس عورت کے آڑے آئے. عورت کس سے شادی کر رہی ہے تو وہ جانے جہاں وہ اپنے نفس کو رکھنا چاہتی ہے، جس کے دامن میں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہے، جس کی بارگاہ میں اپنی منزلیں طے کرنا چاہتی ہے، اس دیواجی زندگی کے مراحل طے کرنا چاہتی ہے، تو اس کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کے منازل مطلب جس کی بارگاہ میں چاہے طے کرے. لیس لولیھا، ولی کو کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے آڑے آئے کہ ذرا شادی کرو تو تمہیں بتاؤں گا. جہاں میں کہتا ہوں وہیں شادی کرنا پڑے گی. اس طریقے کے کلمات کا حق حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ آج کے لوگ کچھ اولیاء ایسا کرتے ہیں معاشرے میں، جس کی بنیاد پر وہ لڑکیاں وہ چلی جاتی ہیں اس کے ساتھ، جس سے مطلب ان کا پیار مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو وہ چلی جاتی ہیں. اولیاء مانتے نہیں ہیں، ولی مانتا نہیں ہے، اس پر نہایت دباؤ بنایا جاتا کہ اگر ندیم سے یا فلاں بن فلاں سے شادی کر لی تو بتاتے ہیں تم
پٹائی کرتے ہیں بھائی لوگ، زجر و توبیخ کرتے ہیں، سب مل کر مارتے ہیں اور کھانا نہیں دیتے، بیجا سختی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ رات میں 2 بجے اٹھ کر کے ٹچنگ کرتی ہے، میسج کرتی ہے اور وعدہ ہو جاتا ہے کہ کل رات کو 2 بجے وہاں اس اڈے پر ملتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی رائے فرار اس کے ساتھ اختیار کر لیتی ہے اور پھر گھر میں سناٹا پسر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اولیاء جو آڑے آ رہے تھے وہ ہاتھ بنتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے جناب امام اعظم کے مسلک پر اگر عمل کر لیا ہوتا اور آپ کی موقف کو لے لیا ہوتا ان جاہلوں نے بھی، تو آج یہ نوبت نہیں ہے۔ وہ جس سے شادی کرنا چاہ رہی ہے شادی کر لو، ولی کو کوئی حق اعتراض حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا، اور جناب علی ان کے بھی دلائل ہیں، یعنی ہمارے بھی دلائل ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم حضرات کے بھی دلائل ہیں، اور ان کی پہلے والے گروپ کے جو 20 لوگ ہیں انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں جو 5 حدیثیں پیش کی، ان میں سے ہر ایک کا جواب صاحب کتاب نے ان کی طرف سے دیا ہے، جو دوسرے والا فریق۔ میں نے اتنا ہم ملانے کی ضرورت تو ہے، کیوں ملانے کی؟ اس لیے نہیں ہے کہ حدیثیں پوری ہیں۔ پہلی حدیث دیکھ لیجئے کہ حدثنا یونس قال، ہاں برکتیں ملتی ہیں تلاوت کی، ضرور حدیث کی جب تلاوت کی جائے گی تو یقیناً اس کی برکت ملے گی۔ حدثنا یونس ابن عبد الاعلی المصری الصیرفی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن جریج عن سلیمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، جس خاتون نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے۔ فإن أصابها، اگر مجامعت کر لی اس سے، فإن جامعها فلها اے فللمرأة، عورت کے لیے مہرها، اس کا مہر ہوگا بمستحل یا بمستحل من فرجها، جو اس کی شرمگاہ سے حلال کیا گیا اس کے عوض اس کا مہر ہوگا۔ فإن اشتجروا، اگر جھگڑے وہ، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، یعنی اس کی ادائیگی میں جھگڑا باہم پیدا ہوا تو اب سلطان اسلام اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں۔ حدثنا فہد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابن جریج فذکر باسناده مثله، دوسرا اثر یہ ہوا۔ حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا المعمر بن سلیمان الرقی عن الحجاج بن ارطاط عن الزہری فذکر باسناده مثله، تیسرا اثر بھی پورا ہوا۔ حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله، چوتھا اثر پورا ہوا۔ حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسبد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله۔ قال ابو جعفر فذهب الى هذا قوم، کچھ لوگ اس کی طرف گئے ہیں۔ قوم آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں، لفظ قوم لفظاً مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے، تو اس میں اسی لیے 20 آدمی شامل ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے، انہوں نے کہا ہے جب امتحان میں لکھیں تو کیا ہی اچھا ہوگا، جو بھی باب آتا ہے مانگنے کے لیے تو اتنا شاندار ہوگا کہ 20 لوگوں کے نام اتار دو اس میں، تاکہ قوم کی شرح ہو جائے۔ یہ ہونا چاہیے یار، وہ جانچنے والا بھی سوچتا ہے یار اس کے 20 نام بھی یاد ہیں۔ قوم، پہلے یہ کہو کہ ایک قوم کس طرف گئی ہے اور بریکٹ میں لے کر قوم کی شرح چل رہی ہے، تو وہ سمجھ لے گا کہ قوم کی شرح میں یہ ہے۔ پھر آخرون کی شرح کرو، آخرون لکھ کر وخالفہم قولہ وخالفہم آخرون، دوسرے لوگ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کو کیا ہوا، یاد نہیں رہتا کیا؟ اچھا، شروع سے ہی لکھنا شروع کر دینا،
ہاں رہتے تو ہیں مگر جتنا لکھ سکتے ہو تیز لکھنا، فاسٹ بالکل، تاکہ ممتحن کی بھی سمجھ میں نہ آئے. وہ دیکھیے فذهب الى هذا قوم، کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے تو انہوں نے کہا لا يجوز تجویز المرأة نفسها، عورت کی اپنی شادی کرانا جائز نہیں ہوگا خود سے کرنا مگر ولی کی اجازت سے ہی. وممن قال، جس نے یہ بات کہی ان میں سے ابو یوسف اور محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہما بھی. واحتجوا فی ذلک بهذه الاثار، ان لوگوں کی دلیلیں یہی آثار ہیں جو ابھی تلاوت ہوئے. وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے تو فرمایا ہے للمرأة ان تزوج، یہ باب تفعل سے پڑھو گے کہ باب تفعیل سے؟ یعنی تزوج، تو زوج یزوج تزویج تصرفہ، تو مطلب شادی کرانا آتا، پھر اس کا جی معنی اس کا معنی شادی کروانا ہے. نہیں، تزویج کا معنی آتا شادی کرانا، اور تزوج کا معنی شادی کرنا. تو تزوجہ اگر پڑھیں گے تو تفعول سے ہوگا. عورت کا اپنی شادی کرنا جی یہ جائز ہے جس سے چاہے، ہے نا. ولیس لولیہا ان یعترض علیہا فی ذالک، اور ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس معاملے میں اس کے آڑے آئے. اس کا ترجمہ یہ بھی جملہ معترضہ بیچ میں آتا ہے نا، تو آڑے یعنی ادھر بھی جملہ ہوتا ہے ادھر بھی، تو اسے جملہ معترضہ اسی لیے کہتے ہیں بیچ میں ہوتا ہو. تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس معاملے میں ولی کو ٹانگ اڑانا جائز نہیں. اچھا، اذا وضعت نفسها، جب وہ اپنے ذات کو اپنے آپ کو رکھ دے جہاں اس کے لیے اپنے نفس کو رکھنا مناسب ہے. بس اتنے ہی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہفتے سے اب مستقل آگے سے چلے گا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ.